انسان کیوں ہے؟ کسی سیارے پر ذہین زندگی اس وقت بالغ ہو جاتی ہے جب وہ پہلے اپنے وجود کی غایت کو سمجھ لیتی ہے۔ اگر خلا سے کبھی اعلیٰ تر مخلوق زمین پر آئے تو ہمارے تہذیبی سطح کا جائزہ لینے کے لیے وہ پہلا سوال یہی پوچھے گی: کیا انسانوں نے ارتقاء کو دریافت کر لیا ہے؟ زندہ جاندار زمین پر 3000 ملین سال سے زیادہ عرصے تک اپنے ہونے کی وجہ جانے بغیر موجود تھے۔ آخرکار ان میں سے ایک پر یہ سچائی منکشف ہوئی۔ اس کا نام تھا چارلس ڈارون۔ سچ کہوں تو دوسروں کو بھی سچائی کے بارے میں کچھ اندازہ تھا، لیکن یہ ڈارون ہی تھا جس نے سب سے پہلے اس بات کو مربوط اور مبسوط انداز میں پیش کیا کہ ہم کیوں موجود ہیں۔ ڈارون نے ہمارے لیے اس متجسس بچے کو معقول جواب دینا ممکن بنایا، جس کا سوال اس باب کا سرنامہ ہے: اب ہمیں غیر مسائل کا سامنا کرنے پر توم پرستی کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ کیا زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ ہم کس لیے یہاں ہیں؟ انسان کیا ہے؟ ان میں سے آخری سوال پیش کرنے کے بعد ممتاز ماہر حیوانات جی سمپسن نے اسے اس طرح بیان کیا ہے: اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1859 سے پہلے اس سوال کا جواب دینے کی تمام تر کوششیں بے سود رہیں، اور اگر ہم انہیں مکمل طور پر نظر انداز ہی کر دیں تو بہتر ہوگا۔ آج نظریہ ارتقاء پر شک کرنے کی اس طرح آزادی ہے جتنی کہ اس حقیقت پر شک کرنے کی آزادی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن ڈارون کے انقلاب کے مکمل مضمرات کا ابھی تک وسیع پیمانے پر ادراک نہیں کیا جا سکا ہے۔ زوالوجی اب بھی یونیورسٹیوں میں ایک اقلیتی موضوع ہے، اور جو لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی اکثر اس کی گہری فلسفیانہ اہمیت کو سمجھے بغیر اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ فلسفہ اور عمرانیات کے نام سے جانے جانے والے مضامین میں اب بھی تقریباً اس طرح پڑھائے جاتے ہیں گویا کبھی ڈارون تھا ہی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس صورتحال میں تبدیلی آئے گی۔ بہرحال اس کتاب کا مقصد ڈاروینیت کی عمومی وکالت کرنا نہیں، بلکہ اس کے بجائے یہ کسی خاص مسئلے کے لیے نظریہ ارتقاء کے نتائج دریافت کرے گی۔ میرا مقصد خود غرضی اور اظہار پسندی کی حیاتیات کا جائزہ لینا ہے۔ اس علمی دلچسپی کے علاوہ اس موضوع کی انسانی اہمیت بھی واضح ہے۔ یہ ہماری سماجی زندگی کے ہر پہلو، ہماری محبت اور نفرت، لڑنے اور تعاون کرنے، دینے اور چوری کرنے، لالچ اور ہماری سخاوت کو محیط ہے۔ یہ وہ دعوے ہیں جو لورینس کی تصنیف اون اگریشن، آڈری کی کتاب دی سوشل کنٹریکٹ اور ایبل ایبس فیلڈٹ کی لو اینڈ ہیٹ کے لیے کیے جا سکتے تھے۔ ان کتابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مصنفین نے اسے بالکل اور صریح طور پر غلط سمجھا۔ انہوں نے اس لیے غلط سمجھا کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ارتقاء کیسے کام کرتا ہے۔ انہوں نے یہ غلط مفروضہ گھڑ لیا کہ ارتقاء میں اہم چیز نوع یا گروہ کی خیر یا بھلائی ہے، نہ کہ فرد یا جین کی بھلائی۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ایشلے مونٹیگو 19ویں صدی کے دانتوں اور پنجوں والی خونخوار فطرت کے مفکرین کی اولاد کہہ کر لورینس کی نکتہ چینی کرے۔ جہاں تک ارتقاء کے بارے میں لورینس کے نقطہ نظر کو میں سمجھتا ہوں، وہ ٹینیسن کے مشہور مقولے کے مضمرات کو مسترد کرنے میں مونٹیگو سے متفق ہیں۔ ان دونوں کے برعکس میں سمجھتا ہوں کہ خونخوار دانتوں اور پنجوں والی فطرت کا طعنہ قدرتی انتخاب کے بارے میں ہماری جدید تفہیم کو قابل ستائش طور پر بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اپنی دلیل پر آنے سے پہلے میں اجمالی طور پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس قسم کی دلیل ہے اور یہ کس قسم کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہمیں بتایا جاتا کہ شکاگو کے گینگسٹروں کی دنیا میں ایک شخص نے طویل اور خوشحال زندگی بسر کی، تو لامحالہ طور پر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہوگا۔ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس میں سختی اور درستی ہوگی، اس کی انگلی بندوق کی لبلبی پر رہتی ہوگی، اور اس میں وفادار ساتھیوں کو راغب کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہوگی۔ یہ اندازے اگرچہ غلطی سے پاک نہیں، تاہم اگر آپ ان حالات کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہوں جن میں وہ زندہ رہا اور ترقی کی، تو آپ اس شخص کے کردار کے بارے میں کچھ قیاس ضرور لگا سکتے ہیں۔ اس کتاب کی مرکزی دلیل یہ ہے کہ ہم اور دیگر تمام جانور ہمارے جینز کی بنائی ہوئی مشینیں ہیں۔ شکاگو کے کامیاب گینگسٹروں کی طرح ہمارے جین بھی لاکھوں برسوں سے انتہائی مسابقتی دنیا میں زندہ رہے ہیں۔ اس سے ہم اپنے جینز کی کچھ خصوصیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں دلیل دوں گا کہ ایک کامیاب جین میں جس غالب خصوصیت کی توقع کی جانی چاہیے وہ بے رحمانہ خود غرضی ہے۔ یہ جینی خود غرضی عام طور پر انفرادی رویہ میں خود غرضی پیدا کرتی ہے، تاہم جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ کچھ حالات میں جن میں ایک جین انفرادی جانوروں کی سطح پر ایک محدود قسم کی اظہار پسندی کو فروغ دے کر اپنے خود غرضانہ اہداف کی بہترین طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آخری جملے میں خاص اور محدود اہم الفاظ ہیں:
ہم خواہ اس کے برعکس جتنا بھی یقین کرنا چاہیں، تاہم آفاقی محبت اور مجموعی طور پر انواع کی فلاح و بہبود وہ تصورات ہیں جن کا ارتقائی نقطہ نظر سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ بات مجھے اس نقطے پر لاتی ہے جو میں اس کے بارے میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کیا نہیں ہے۔ میں ارتقاء پر مبنی اخلاقیات کی وکالت نہیں کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جاندار کس طرح ارتقاء پذیر ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم انسانوں کو اخلاقی طور پر کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ میرا زور اس پر اس لیے ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کی طرف سے غلط فہمی کا خطرہ ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، جو یقین کے بیان میں معاملہ کیا ہے کو کیا ہونا چاہیے سے ممیز نہیں کر سکتے۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ایک ایسا انسانی معاشرہ جو صرف آفاقی بے رحمانہ خود غرضی کے جین کے قانون پر مبنی ہو، رہنے کے لیے بہت ہی خراب معاشرہ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم کسی چیز پر کتنا ہی افسوس کیوں نہ کریں، یہ اسے سچ ہونے سے نہیں روکتا۔ اس کتاب کو دلچسپ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اگر آپ اس سے اخلاقیات کشید کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک وارننگ بن جائے گی۔ متنبہ رہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، جیسا کہ میں چاہتا ہوں، کہ ایک ایسا معاشرہ تعمیر ہو جس میں افراد ایک مشترکہ بھلائی کے لیے فراخ دلی اور بے غرضی سے تعاون کریں، تو اس میں آپ بائیولوجیکل نیچر سے کسی مدد کی توقع نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم سخاوت اور اظہار پسندی سکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم خود غرض پیدا ہوئے ہیں۔ آئیے ہم سمجھیں کہ ہمارے اپنے خود غرض جینز کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہمیں کم از کم ان کے منصوبوں پر پانی پھیرنے کا موقع تو مل سکتا ہے جس کی کسی اور نوع نے کبھی خواہش نہیں کی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے بات آئی ہے تو ضمنی طور پر کہنا چاہوں گا کہ ایک مغالطہ ہے جو اتفاق سے بہت عام ہے، یعنی یہ فرض کرنا کہ جینیاتی طور پر وراثت میں ملنے والی خصوصیات تعریف کے لحاظ سے طے شدہ اور ناقابل ترمیم ہوتی ہیں۔ ہمارے جین ہمیں خود غرض ہونے کی ہدایت کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ساری زندگی ان کے مطیع رہنے پر مجبور ہوں۔ اگر ہمیں جینیاتی طور پر اظہار پسند ہونے کے لیے پروگرام کیا جائے تو اس سے اظہار پسندی سیکھنا زیادہ مشکل ہوگا۔ جانوروں کے درمیان انسان منفرد ہے کیونکہ اس پر ثقافت اور نسل در نسل سیکھی اور منتقل ہوتی ہوئی چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ثقافت اتنی اہم ہے کہ جین، چاہے وہ خود غرض ہوں یا نہ ہوں، انسانی فطرت کی تفہیم سے عملاً کوئی مناسبت نہیں رکھتے ہیں۔ بعض اس سے متفق نہیں ہوں گے۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ انسانی خصوصیات کے تعین کے طور پر فطرت بنام تربیت کی بحث میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ یہ مجھے اپنے دوسرے نقطے کی طرف لاتا ہے جو یہ کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب فطرت تربیت کے تنازع میں کسی موقف کی وکالت نہیں کرتی۔ فطری طور پر اس بارے میں میری اپنی رائے ہے، لیکن میں اس کا اظہار نہیں کروں گا، سوائے اس کے جو ثقافت کے نقطہ نظر میں مضمر ہے، جس پر میں آخری باب میں گفتگو کروں گا۔ اگر جین واقعی جدید انسانی رویے کے تعین سے بالکل غیر متعلق ہو جائیں، اگر ہم واقعی اس حوالے سے جانوروں میں منفرد ہیں، تو کم از کم اس قاعدے کے بارے میں پوچھنا اب بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا جس کے ہم حال ہی میں استثناء ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہماری نسل اتنی استثنائی نہیں ہے جتنی کہ ہم سوچنا چاہیں، تب تو یہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ ہم اس قاعدے کا مطالعہ کریں۔ تیسری چیز جو یہ کتاب نہیں ہے وہ یہ کہ یہ انسان یا کسی اور خاص جانوروں کی نسل کے تفصیلی رویے کا بیان نہیں ہے۔ میں حقائق پر مبنی تفصیلات کو صرف مثالوں، السٹریٹو ایگزامپلز کے طور پر استعمال کروں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر بندروں ببونز کے رویے کو دیکھیں تو آپ ان میں خود غرضی پائیں گے۔ چنانچہ امکان یہ ہے کہ انسانی رویہ بھی خود غرضی پر مبنی ہے۔ میری شکاگو گینگسٹر والی دلیل کی منطق بالکل مختلف ہے۔ وہ اس طرح ہے، انسان اور بندر قدرتی انتخاب سے ارتقاء پذیر ہوئے ہیں۔ اگر آپ قدرتی انتخاب کے کام کرنے کے طریقے پر نظر ڈالیں تو یہ قاعدہ ہے کہ قدرتی انتخاب سے جو کچھ بھی ارتقاء پاتا ہے اسے خود غرض ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جب ہم بندروں، انسانوں اور دیگر تمام مخلوقات کے رویے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ خود غرضی لگے گی۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری توقع غلط ہے، اگر ہم مشاہدہ کریں کہ انسانی رویہ واقعی اظہار پسند ہے، تو یہ ہمارے لیے کسی معمے سے کم نہیں ہوگا جس کی وضاحت کیے جانے کی ضرورت ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ایک تعریف کی ضرورت ہے۔ ایک وجود مثلاً بندر کو اظہار پسند تب کہا جاتا ہے جب وہ کوئی قربانی دے اور اس کا برتاؤ کرے کہ جس سے کسی اور وجود کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہو۔ خود غرضانہ رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ فلاح و بہبود کو بقا کے امکانات، چانسز آف سروائیول سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، خواہ اصل زندگی اور موت کے امکانات پر اثر کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اور نہ ہونے کے برابر نظر آئے۔
ڈاروینی نظریہ کے جدید ورژن کے حیرت انگیز نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ بقا کے امکان پر بظاہر معمولی چھوٹے اثرات ارتقاء پر ایک بڑا اثر ڈال سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے اثرات کے لیے خود کو محسوس کرانے کی خاطر دستیاب بہت زیادہ طاقت ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اثار پسندی اور خود غرضی کی مندرجہ بالا تعریفیں رویے سے مختلف ہیں، موضوعی نہیں۔ مجھے یہاں مقاصد کی نفسیات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں اس بارے میں بحث نہیں کروں گا کیا وہ لوگ جو اثار پسندانہ رویہ برتاؤ کرتے ہیں وہ خفیہ یا لاشعوری طور پر خود غرضانہ تحریک سے یہ کام کر رہے ہیں۔ شاید وہ ایسا کرتے ہوں اور شاید وہ نہ کرتے ہوں، اور شاید ہم کبھی یہ بات جان ہی نہیں سکتے، لیکن بہر صورت یہ کتاب اس بارے میں نہیں ہے۔ میری تعریف کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ آیا کہ کسی عمل کا اثر مفروضہ اثار پسند پرزیومڈ الٹروسٹ کی بقا کے امکانات کو کم کرنا ہے یا بڑھانا ہے، اور آیا یہ مفروضہ مستفید پرزیومڈ بینیفیشری کی بقا کے امکانات کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے۔ طویل مدتی بقا کے امکانات پر رویے کے اثرات کا مظاہرہ کرنا ایک بہت پیچیدہ کام ہے۔ عملی طور پر جب ہم اصل رویہ پر تعریف کا اطلاق کرتے ہیں تو ہمیں اس پر بظاہر اپیرنٹلی لفظ کا سابقہ لگانا ہوگا۔ بظاہر اثار پسندانہ عمل وہ ہے جو سطحی طور پر ایسا لگتا ہے جیسے اس سے اثار پسند فرد کے مرنے کا امکان زیادہ، خواہ برائے نام ہو، اور وصول کنندہ کے زندہ رہنے کا امکان زیادہ ہو۔ یہ اکثر قریب سے معائنہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ بظاہر اثار پسندی کے کام پس پردہ دراصل خود غرضانہ ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر عرض ہے کہ میری مراد یہ نہیں ہے کہ بنیادی مقاصد خفیہ طور پر خود غرضانہ ہوتے ہیں، لیکن بقا کے امکانات پر اس عمل کے حقیقی اثرات اس کے برعکس ہوتے ہیں جو ہم ابتداً سوچتے ہیں۔ میں بظاہر خود غرضانہ اور بظاہر اثار پسندانہ رویے کی کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ جب ہم اپنی انواع پر بات کر رہے ہوں تو سوچ کی موضوعی عادت کو دبانا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا میں اس کے بجائے دوسرے جانوروں سے مثالوں کا انتخاب کروں گا۔ سب سے پہلے انفرادی جانوروں کے خود غرضانہ رویے کی کچھ متفرق مثالیں لیجیے۔ بڑے بڑے جھنڈوں میں سیاہ سر والے گل بلیک ہیڈڈ گلز گھونسلے بناتے ہیں۔ یہ گھونسلے ایک دوسرے سے صرف چند منٹ کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ جب چوزے نکلتے ہیں تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور انہیں نگل لیا جانا آسان ہوتا ہے۔ یہ کافی عام بات ہے کہ کوئی گل پڑوسی کی پیٹھ موڑنے کی طاق میں رہتا ہے، یا جب اس کا ہمسایہ مچھلی پکڑنے کے لیے اپنے گھونسلے سے دور ہو تب وہ اس کا ایک چوزہ جھپٹ کر سالم نگل لیتا ہے۔ یوں اسے ایک اچھا غذائیت والا بھرپور کھانا حاصل ہو جاتا ہے، نہ ہی اسے مچھلی پکڑنے کے جھنجٹ میں پڑنا پڑتا ہے۔ مزید برآں اپنے گھونسلے کو غیر محفوظ چھوڑ کر جانے کی کباط سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ مادہ ٹڈے مینٹس کی خوفناک کینیبلزم، اپنی نوع کو کھا جانا، مثلاً انسانوں میں آدم خوری، اس سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ مینٹس گوشت خور حشرے ہوتے ہیں۔ وہ عام طور پر مکھی جیسے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، لیکن وہ حرکت کرنے والی تقریباً کسی بھی چیز پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب وہ مباصرت کرتے ہیں تو نر مینٹس محتاط انداز میں مادہ کے پاس رینگ کر پہنچتا ہے، اس پر سوار ہوتا ہے اور مباصرت کرتا ہے۔ اگر مادہ کو موقع مل جائے تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اس کی ابتدا وہ نر کا سر کاٹنے سے کرتی ہے۔ یہ کام یا تو نر کے قریب آنے پر، یا اس کے چڑھنے کے فوراً بعد، یا اس کے علیحدہ ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ بات معقول لگتی ہے کہ مادہ مینٹس نر کو کھانے سے پہلے مباصرت کے ختم ہونے کا انتظار کرے، لیکن سر کٹنے کے بعد بھی نر کا باقی جسم جنسی عمل میں مشغول رہتا ہے۔ در حقیقت مینٹس کا سر بعض جسمانی افعال کو روکنے والی اعصابی ریشوں کا مرکز ہوتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ مادہ نر کا سر کھا کر اس کی جنسی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایک اضافی فائدہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے اچھا کھانا ملتا ہے۔ لفظ خود غرض کینیبلزم جیسے متشدد معاملات کے لیے بہت چھوٹا محسوس ہو سکتا ہے، اگرچہ معاملات ہماری تعریف سے مطابقت رکھتے ہیں۔ شاید ہمیں انٹارکٹک میں امپیرل پینگوئنوں کے مبینہ بزدلانہ رویے سے ہمدردی ہو۔ انہیں پانی کے دہانے پر کھڑا دیکھا گیا ہے۔ وہ غوطہ لگانے سے پہلے جھجک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں سگمائی یعنی سمندری سیل کے ذریعے کھائے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے صرف ایک پینگوئن غوطہ لگا دیتا ہے تو باقیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں سیل ہے یا نہیں، لیکن فطری طور پر کوئی بھی گنی پگ نہیں بننا چاہتا، لہٰذا وہ انتظار کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو پانی کے اندر دھکیلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر خود غرضانہ رویہ صرف کچھ قیمتی وسائل جیسے خوراک، علاقہ یا جنسی ساتھیوں کو انکار کرنے پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ اب بظاہر اثار پسندانہ رویے کی کچھ مثالیں لیجیے۔
مزدور شہد کی مکھیوں کا ڈنک مارنے کا رویہ شہد لوٹنے والوں کے خلاف ایک بہت مؤثر دفاع ہوتا ہے، لیکن جو مکھیاں ڈنک مارتی ہیں وہ خودکش لڑاکا ہوتی ہیں۔ ڈنک مارنے کے عمل میں شہد کی مکھی کے اعضائے رئیسہ عام طور پر جسم کو پھاڑ کر باہر آ جاتے ہیں اور مکھی اس سے جلد ہی مر جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے خودکش مشن کی وجہ سے کالونی کے خوراک کے ذخائر بچ جاتے ہوں، لیکن وہ خود اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے زندہ نہیں رہتی۔ ہماری تعریف کے مطابق یہ ایک اثار پسندانہ رویہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم شعوری مقاصد کے بارے میں بات نہیں کر رہے، وہ یہاں بھی اور خود غرضی کی مثالوں میں بھی موجود ہو سکتے ہیں یا نہیں بھی ہو سکتے، تاہم وہ ہماری تعریف سے غیر متعلق ہیں۔ اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان نچھاور کرنا تو ظاہر ہے اثار پسندانہ رویہ ہے، لیکن ان کے لیے معمولی خطرہ اٹھانا بھی اثار پسندی کے زمرے میں آتا ہے۔ بہت سے چھوٹے پرندے جب ایک اڑتے ہوئے شکاری مثلاً باز کو دیکھتے ہیں تو ایک مخصوص تنبیہی آواز الارمنگ کال نکالتے ہیں، جس پر پورا جھنڈ مناسب بچاؤ کی کارروائی کر لیتا ہے۔ اس بات کے بالواسطہ شواہد موجود ہیں کہ تنبیہی بانگ دینے والا پرندہ کو خاص طور پر خطرے میں ڈال لیتا ہے، کیونکہ یہ شکاری کی توجہ خاص طور پر اپنی طرف مبذول کرا لیتا ہے۔ یہ صرف ایک معمولی اضافہ خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود کم از کم پہلی نظر میں ہماری تعریف کے مطابق یہ ایک اثار پسندانہ عمل قرار پاتا ہے۔ جانوروں کی اثار پسندی کے سب سے نمایاں اور عام کارنامے والدین، خصوصاً مائیں، اپنے بچوں کے ساتھ انجام دیتی ہیں۔ وہ انہیں گھونسلے میں سیتی ہیں یا اپنے جسم کے اندر کوکھ میں پالتی ہیں، بہت مشقت سے ان کے لیے غذا مہیا کرتی ہیں اور انہیں شکاریوں سے بچانے میں بہت سے خطرات اٹھاتی ہیں۔ صرف ایک خاص مثال لیجیے، جب لومڑی جیسے شکاری کے گھونسلوں کے قریب آتے ہیں تو بہت سے زمینی گھونسلے والے پرندے شکاری کا دھیان بٹانے کا دکھاوا ڈسٹریکشن ڈسپلے کرتے ہیں۔ والدین میں سے ایک پرندہ ایک پر کو اس طرح جھلاتا ہوا گھونسلے سے دور لنگڑاتا ہوا چلا جاتا ہے گویا وہ زخمی ہو اور اس کا بازو ٹوٹ گیا ہو۔ شکاری آسان شکار کو بھانپتے ہوئے چوزوں والے گھونسلے سے دور ہٹ جاتا ہے۔ آخر میں والد پرندہ اپنا دکھاوا چھوڑ کر لومڑی کے جبڑوں سے بچنے کے لیے بروقت فضا میں اڑان بھر لیتا ہے۔ اس سے شاید اس کے چوزے بچ جاتے ہیں، لیکن خود کو خطرے میں ڈالنے کی قیمت پر۔ میں کہانیاں سنا کر اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ منتخب مثالیں کبھی بھی کسی قابل قدر عمومیت کے لیے سنجیدہ دلیل نہیں بنتی۔ ان کہانیوں کا مقصد صرف اس بات کو واضح کرنا ہے کہ افراد کی سطح پر اثار پسندانہ اور خود غرضانہ رویے سے میرا کیا مطلب ہے۔ اس کتاب سے معلوم ہوگا کہ کس طرح انفرادی خود غرضی اور انفرادی اثار پسندی دونوں کی ایک بنیادی قاعدے کے ذریعے وضاحت کی جا سکتی ہے، جسے میں جینی خود غرضی کا نام دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے مجھے اثار پسندی کی ایک مخصوص غلط وضاحت کا ازالہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ وسیع پیمانے پر معروف ہے، یہاں تک کہ اسکولوں میں وسیع پیمانے پر پڑھائی جاتی ہے۔ یہ وضاحت اس غلط فہمی پر مبنی ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ زندہ مخلوق انواع کی بھلائی یا گروہ کی بھلائی کے لیے کام کرنے کے لیے ارتقا پاتی ہے۔ یہ سمجھنا آسان ہے کہ اس خیال نے حیاتیات میں اپنی شروعات کیسے کی ہوگی۔ جانور کی زندگی کا زیادہ تر حصہ تولید کے لیے وقف ہوتا ہے اور فطرت میں مشاہدہ کیے جانے والے اثار پسندانہ افعال بیشتر والدین اپنے بچوں کے تئیں انجام دیتے ہیں۔ انواع کا دوام پرپیچویشن آف اسپیشیز تولید کے لیے ایک عام حسن تعبیر ہے اور یہ ناقابل تردید طور پر تولید کا نتیجہ ہے۔ اس لیے منطق کا تھوڑا سا طول دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ تولید کا تفعال انواع کو دوام بخشتا ہے۔ اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر یہ سہل اور غلط نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے کہ جاندار عام طور پر اس طرح کا برتاؤ کریں گے جو انواع کو دوام بخشنے کے حق میں ہو۔ انواع کے دیگر ارکان کے تئیں اثار پسندی اس کا نتیجہ لگتی ہے۔ اس سوچ کو مبہم طور پر ڈارون کی اصطلاح میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ارتقاء قدرتی انتخاب کے ذریعے کام کرتا ہے اور قدرتی انتخاب کا مطلب ہے موزوں ترین فٹیسٹ کی تفریقی بقا ڈفرینشیل سروائیول۔ لیکن کیا ہم موزوں ترین افراد، موزوں ترین نسلوں، موزوں ترین انواع کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کچھ مقاصد کے لیے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ہم اثار پسندی کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ اگر یہ انواع ہیں جو ڈارون کی اصطلاح میں تنازع البقاء میں مصروف ہیں تو فرد کو اس کھیل میں محض ایک پیادہ سمجھا جانا چاہیے جس کا کام یہ انواع کے اجتماعی مفاد کے لیے قربان ہونا ہے۔ اسے قدر زیادہ باعزت انداز میں بیان کرتے ہیں، ایک گروہ جیسے ایک نوع یا کسی نوع کے اندر کی آبادی جس کے انفرادی ارکان گروہ کی فلاح و بہبود کی خاطر خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک ایسے حریف
گروہ کے مقابلے میں معدوم ہونے کا امکان کم رکھتے ہوں۔ جن کے انفرادی ارکان اپنے خود غرضانہ مفادات کو مقدم رکھتے ہیں، اس لیے دنیا بنیادی طور پر خود کو قربان کرنے والے افراد پر مشتمل گروہوں سے آباد ہو جاتی ہے۔ یہ گروہی انتخاب یا گروپ سلیکشن کا نظریہ ہے جسے طویل عرصے سے ارتقائی نظریہ کی تفصیلات سے واقف ماہرین حیاتیات نے سچ سمجھا ہے۔ اس تصور کو وی سی وائن ایڈورڈز کی ایک مشہور کتاب میں منظر عام پر لایا گیا تھا اور اسے رابرٹ آرڈی نے دی سوشل کنٹریکٹ میں مقبول بنایا۔ راسخ الاعتقاد متبادل آرتھوڈاکس الٹرنیٹیو کو عام طور پر انفرادی انتخاب انڈیویجول سلیکشن کہا جاتا ہے، اگرچہ میں ذاتی طور پر اسے جینی خود غرضی کہنا پسند کرتا ہوں۔ مذکورہ استدلال کا انفرادی انتخاب پسند مختصر جواب کو یوں ہو سکتا ہے: اثار پسندوں کے گروہ میں بھی تقریباً یقینی طور پر ایک اختلافی اقلیت ہوگی جو کسی بھی قربانی سے انکار کر دے گی۔ اگر صرف ایک خود غرض باغی ہو جو باقیوں کی اثار پسندی کا فائدہ اٹھانے کے لیے آمادہ ہو، تو پھر تعریف کی روح سے اس کے زندہ رہنے اور بچے پیدا کرنے کے امکانات دوسروں سے زیادہ ہوں گے۔ ان میں سے ہر بچہ اس کی خود غرض خصوصیات کا وارث ہوگا۔ فطری انتخاب کی کئی نسلوں کے بعد اثار پسند گروہ پر خود غرض افراد غالب آ جائیں گے اور خود غرض گروہ سے اول الذکر کو ممتاز نہیں کیا جا سکے گا، حتیٰ کہ اگر ہم ابتدائی طور پر کسی باغی کے بغیر خالص اثار پسند گروہوں کی بعید از امکان اتفاقی بقا دیتے بھی ہیں، تب بھی یہ دیکھنا بہت مشکل ہوگا کہ ہمسایہ خود غرض گروہ سے ہجرت کر کے اثار پسند گروہ میں شامل ہونے والے خود غرض افراد کو روکنے سے اور بین نوعی شادیوں کے ذریعے اثار پسند گروہوں کو آلودہ کرنے سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ انفرادی انتخاب پسند اعتراف کرے گا کہ گروہ دراصل ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ کوئی گروہ معدوم ہوتا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ گروہ کے افراد کے رویے سے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی اعتراف کرے گا کہ اگر کسی گروہ کے افراد کے پاس مستقبل بینی کی صلاحیت ہوتی تو وہ دیکھتے کہ آگے چل کر ان کے اپنے بہترین مفادات ان کی اپنی خود غرضانہ حرص کو روکنے اور پورے گروہ کی تباہی کو روکنے میں قربان ہو گئے۔ حالیہ برسوں میں برطانیہ کے محنت کش لوگوں سے یہ بات کتنی بار کہی گئی ہوگی، لیکن انفرادی مسابقت کی تیزی سے کٹوتی اور زور کے مقابلے میں گروپ کی معدومی ایک سست عمل ہے، یہاں تک کہ جب یہ گروہ بتدریج اور لامحالہ زوال پذیر ہو جاتا ہے تو خود غرض افراد اثار پسندوں کے بل پر مختصر مدت میں خوشحال ہو جاتے ہیں۔ برطانیہ کے شہریوں کو ہو سکتا ہے مستقبل بینی کی صلاحیت سے نہ نوازا گیا ہو، لیکن ارتقاء مستقبل کو نہیں دیکھتا۔ اگرچہ اب بن پیشہ ور بائیولوجسٹ کی صفوں میں گروہی انتخاب کے نظریے کی حمایت بہت کم ہو رہی ہے جو ارتقاء کو سمجھتے ہیں، لیکن اس میں بڑی وجدانی اپیل ہے۔ زوولوجی کے طلباء کی بعد کی نسلیں جب تعلیم سے فارغ ہو کر آتی ہیں تو یہ جان کر حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ راسخ العقیدہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ اس کے لیے انہیں الزام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ برطانیہ میں اعلیٰ سطح کے بائیولوجی کے اسکول ٹیچرز کے لیے لکھی گئی نفیلڈ بائیولوجی ٹیچرز گائیڈ میں ہمیں مندرجہ ذیل بات لکھی ہوئی ملتی ہے: رویہ اعلیٰ جانوروں میں انفرادی خودکشی کی شکل اختیار کر سکتا ہے تاکہ انواع کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس گائیڈ کا گمنام مصنف اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ اس نے متنازع بات کہی ہے، اس لحاظ سے وہ نوبل انعام یافتگان کی انجمن کا حصہ ہے۔ کنارڈ لورینز اپنی کتاب آن اگریشن میں جارحانہ رویے کے نوع کے تحفظ کے افعال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فعل یہ یقینی بنانا ہے کہ صرف موزوں ترین افراد کو ہی افزائش نسل کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ دوہری دلیل سرکولر آرگومنٹ کی اعلیٰ ترین مثال ہے، لیکن میں یہاں جو نقطہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گروپ کے انتخاب کا خیال اتنا گہرا ہے کہ لورینز کو نفیلڈ گائیڈ کے مصنف کی طرح یہ احساس نہیں ہو سکا کہ اس کے بیانات راسخ الاعتقاد ڈاروینیت کے نظریے سے ٹکرا گئے ہیں۔ میں نے حال ہی میں آسٹریلوی مکڑیوں کے بارے میں بی بی سی کے ایک بہترین ٹیلی ویژن پروگرام میں اس چیز کی ایک مثال سنی ہے۔ پروگرام کے ماہر نے مشاہدہ کیا کہ مکڑیوں کے بچوں کی بڑی اکثریت کو دوسری اقسام شکار کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، شاید یہی ان کے وجود کا اصل مقصد ہے، کیونکہ انواع کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف چند ہی کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ رابرٹ آرڈری نے دی سوشل کنٹریکٹ میں گروہی انتخاب کے نظریے کا استعمال کرتے ہوئے عمومی طور پر پورے سماجی نظام کو اس میں شامل کر لیا۔ وہ واضح طور پر انسان کو ایسی نوع کے طور پر دیکھتے ہیں جو جانوروں والی راست بازی کے راستے سے بھٹک گئی ہے۔ آرڈری نے کم از کم اپنا ہوم ورک تو کیا۔ راسخ الاعتقاد نظریے سے ان کا اختلاف ایک شعوری فیصلہ تھا اور وہ اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔
گروہی انتخاب کے نظریے کی کشش کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ان اخلاقی اور سیاسی نظریات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے جو ہم میں زیادہ تر مشترک ہیں۔ ہم اکثر انفرادی طور پر خود غرضانہ برتاؤ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے زیادہ مثالیت پسند لمحات میں ہم دوسروں کی فلاح و بہبود کو مقدم رکھنے والوں کا احترام اور ستائش کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم لفظ دوسروں کی کتنی ہی وسیع پیمانے پر تشریح کرنا چاہیں، اس پر ہم تھوڑا سا الجھا جاتے ہیں۔ اکثر ایک گروہ کے اندر اثار پسندی خود غرضی کے شانہ بشانہ چلتی ہے۔ یہ ٹریڈ یونینزم کی بنیاد ہے۔ ایک اور سطح پر قوم ہماری اثار پسندانہ قربانی کا ایک بڑا فائدہ اٹھاتی ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ فوجی جوان مجموعی طور پر اپنے ملک کی عظیم تر شوکت و عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ مزید برآں انہیں دوسرے افراد کو قتل کرنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ وہ ایک مختلف قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ امن کے دور میں افراد سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو جس شرح سے بلند کرتے ہیں اس میں تخفیف کر کے تھوڑا سا ایثار کر لیں، جبکہ یہ جنگ کے زمانے میں افراد کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کی اپیل سے کم مؤثر معلوم ہوتی ہے۔ حال ہی میں نسل پرستی اور اندھی وطن پرستی کے خلاف رد عمل سامنے آیا ہے اور پوری انسانی نسل کا برادرانہ احساس کے طور پر متبادل رجحان پایا گیا ہے۔ ہماری اثار پسندی کے ہدف کو توسیع دینے والی اس انسانیت پرستی کا ایک دلچسپ ضمنی نتیجہ ہے جو ایک بار پھر ارتقاء میں انواع کی بھلائی کے خیال کو تقویت دیتا نظر آتا ہے۔ سیاسی طور پر لبرل انواع کی اخلاقیات کے سب سے زیادہ قائل ترجمان ہوتے ہیں، اب اکثر ان لوگوں کی سب سے زیادہ تحقیر کرتے ہیں جو اپنی اثار پسندی کو توسیع دینے میں تھوڑا آگے بڑھ چکے ہیں کہ اس میں دیگر انواع بھی شامل کی جائیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں لوگوں کی رہائش کے آلات کو بہتر بنانے کے بجائے بڑی ویلوں کو کاٹنے سے روکنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں تو میرے کچھ دوستوں کو اس سے صدمہ پہنچنے کا امکان ہے۔ یہ احساس کہ اپنی نوع کے ارکان دوسری انواع کے ارکان کے مقابلے میں خصوصی اخلاقی رویے کے مستحق ہیں، پرانا اور گہرا ہے۔ جنگ سے باہر لوگوں کو قتل عام کرنا عام طور پر سب سے زیادہ سنجیدگی سے لیا جانے والا جرم ہے۔ ہماری ثقافت میں صرف ایک چیز جو سب سے زیادہ سختی سے ممنوع ہے وہ آدم خوری ہے، خواہ وہ مردہ ہوں، جبکہ ہم دیگر انواع کے ارکان کو کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ انتہائی خوفناک انسانی مجرموں کو بھی عدالتی پھانسی دینے کے مناظر سے سہم جاتے ہیں، جبکہ ہم جانوروں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل عام کرنے کے واقعات کو خوش دلی سے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ بے شک ہم تفریح، تباہ اور لطف اندوزی کے لیے دیگر بے ضرر انواع کے ارکان کو مار ڈالتے ہیں۔ ایک انسانی جین کو جس میں امیبا سے زیادہ انسانی احساس نہیں پایا جاتا، ایک بالغ چمپینزی سے کہیں زیادہ احترام اور قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اس کے باوجود کہ چمپینزی محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے اور حالیہ تجرباتی شواہد کے مطابق انسانی زبان کی ایک شکل سیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جین کا تعلق ہماری اپنی نوع سے ہے اور اس کی وجہ سے اسے فوری طور پر خصوصی مراحت اور حقوق دے دیے جاتے ہیں۔ کیا رچرڈ رائڈر کی اصطلاح انواع پرستی کی اخلاقیات کو نسل پرستی سے زیادہ منطقی بنیادوں پر رکھا جا سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ ارتقائی حیاتیات میں اس کی کوئی مناسب بنیاد موجود نہیں ہے۔ انسانی اخلاقیات میں اس سطح پر گڑبڑی جس پر اثار پسندی مطلوب ہوتی ہے، یعنی خاندان، قوم، نسل، نوع یا تمام جاندار چیزیں، حیاتیات میں اس سطح پر متوازی الجھن کی حامل ہے جس سطح پر ارتقاء کے نظریے کے مطابق اثار پسندی کی توقع کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ گروہی انتخاب پسند کو بھی یہ دیکھ کر حیرت نہیں ہوگی کہ حریف گروہوں کے ارکان ایک دوسرے کے ساتھ متشدد ہیں۔ اس طرح ٹریڈ یونینسٹوں یا فوجیوں کی طرح وہ محدود وسائل کی جدوجہد میں اپنے ہی گروہ کی حمایت کر رہے ہوں، لیکن پھر یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ گروہی انتخاب پسند کس طرح فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی سطح اہم ہے۔ اگر انتخاب کسی نوع کے اندر گروہوں کے درمیان اور انواع کے درمیان جاری ہے تو یہ بڑی گروہ بندیوں کے درمیان بھی کیوں نہ جاری رہے؟ انواع کو باہم جنس، جنیرا، جنس کو طبقے، آرڈرز اور طبقات کو درجات، کلاسز میں زمرہ بند کیا جاتا ہے۔ شیر اور ہرن دونوں درجے کے اعتبار سے ممالیہ رکن ہیں جس طرح ہم انسان ہیں۔ تب کیا ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ شیر ممالیہ جانوروں کی بھلائی کے لیے ہرن کا شکار کرنے سے گریز برتیں، یعنی انہیں اس کے بجائے پرندوں یا رینگنے والے جانوروں کا شکار کرنا چاہیے تاکہ اس درجے کے خاتمے کو روکا جا سکے؟ لیکن پھر یہ فقاریہ ورٹیبریٹس، ریڑھ کی ہڈی والے جانور کے پورے فائلم کو دوام بخشنے کی کیا ضرورت ہے؟
میرے لیے احلہ و محلہ کسی دعوے کو اس کے نتائج میں عمل ثابت کر کے رد کرنا کے طریقے سے استدلال کرنا نیز گروہی انتخاب کے نظریے کی دشواریوں کو اجاگر کرنا آسان ہے، لیکن انفرادی اثار پسندی کے ظاہری وجود کی وضاحت ابھی باقی ہے۔ آرڈری یہاں تک کہتے ہیں کہ گروہی انتخاب تھامسن کے ہرنوں کے چاروں پیروں پر اچھلنے سٹارٹنگ جیسے رویے کی واحد ممکنہ وضاحت ہے۔ شکاری کے سامنے یہ زوردار اور نمایاں جست پرندوں کی تنبیہ بانگ جیسی ہے، جس میں یہ اپنے ساتھیوں کو خطرے سے خبردار کرتے ہیں، جبکہ بظاہر شکاری کی توجہ خود اچھلنے والے ہرن پر مبذول کراتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتوں کے اچھلنے اور اس طرح کے تمام مظاہر کی وضاحت کر لیں، اور یہ وہ چیز ہے جس پر میں بات کے ابواب میں گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے مجھے اپنے اس یقین کے لیے بحث کرنا ہوگی کہ ارتقاء کو دیکھنے کا بہترین طریقہ سب سے نچلی سطح پر ہونے والے انتخاب کو دیکھنا ہے۔ اس یقین میں میں نے جی سی ولیمز کی شاندار کتاب اڈاپشن اینڈ نیچرل سلیکشن سے بہت تحریک لی ہے۔ میں جس مرکزی خیال سے استفادہ کروں گا، اس کی پیش نمائی صدی کے اوائل میں جین سے پہلے کے دنوں میں اے وائز مین نے کی تھی۔ میں یہ دلیل دوں گا کہ انتخاب کی بنیادی اکائی اور ذاتی مفاد کی بنیادی اکائی نہ تو نوع ہے اور نہ ہی گروہ اور نہ ہی سختی سے فرد، یہ جین ہے جو توارث کی اکائی ہے۔ کچھ ماہرین احتیاط کے لیے یہ پہلے ایک انتہائی نقطہ نظر لگ سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ میری یہ مراد کس معنی میں ہے تو وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ فی نفسہ راسخ الاعتقادی ہے، اگرچہ اس کا اظہار غیر معروف طریقے سے کیا گیا ہے۔ استدلال کو تیار ہونے میں وقت لگتا ہے اور ہمیں آغاز کے لیے بالکل ابتدا میں جانا ہوگا، یعنی ابتدائے حیات میں۔